अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लव स्टोरी नॉवेल सब। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे, आमीन। उसके रोने को मत देखो, अपना आंसू याद करो जो तुमने ज़रमीने की बेवफाई पर बहाए थे। उसका दिमाग सब कुछ याद दिलाने पर तुला हुआ था। शहबाज हसन ने सख्ती से आंखें मींच लीं। माज़ी किसी फ़िल्म की रील की तरह दिमाग में चलने लगा, मगर दिल अपनी सी कोशिश कर रहा था। जो गुज़र चुका है उसे मत सोचो, तुम्हारा दिमाग तुम्हें वरगला रहा है। ज़िमल वैसी नहीं है, वो बहुत अच्छी, बहुत मासूम सी है। मुझे ज़िमल दे दो, हसन मुझे ज़िमल दे दो। दिल की सिसकियाँ बढ़ने लगीं। ज़रमीने भी मासूम ही थी वैसे, दिमाग ने तंज़िया जवाब दिया। शहबाज हसन की बंद आँखों में ज़िमल अफंदी का गुलाब चेहरा उतरने लगा। दिल मज़ीद पागल होने लगा। ज़िमल, ज़िमल, मुझे बस ज़िमल चाहिए। दिल बुरी तरह चीख रहा था। वो फ़ौरन जलती आंखें खोलकर सीधा हुआ। आई लव यू ज़िमल, आई लव हर। उसके लब बेआवाज़ हरकत कर रहे थे। कोई भी फैसला करने से पहले एक बार ज़रमीने का दिया गया ज़ख्म याद कर लेना। उसे ज़िमल की मोहब्बत का एतराफ़ करते देख दिमाग ने एक आखिरी कोशिश की। ओह शट अप, बकवास बंद करो अपनी, वो दरिश्तगी से चिल्लाया था, मगर किस पर? वो हैरत से खाली कमरे को देख रहा था। अंदर से आने वाली आवाज़ें दम तोड़ चुकी थीं। उसके ऑफिस रूम में एक गहरी खामोशी थी। ऑफिस रूम खाली था, वहाँ कोई नहीं था। यानी वो इतना पागल हो रहा था उस लड़की के लिए। उसने जैसे खुद से पूछा था, हाँ मुझे ज़िमल चाहिए, सिर्फ ज़िमल। वो बड़बड़ाया था। शहबाज हसन ने दिल की बात मान ली थी, क्योंकि वो दिल की बात ही सुनना चाहता था। कमरे में नीम तारीकी का राज था। खामोशियाँ उस तारीकी में रक्स कर रही थीं। ज़रख़ान ने अचानक करवट बदली थी। महरम जो उसकी पुश्त को घूरते हुए अपना बचपन याद कर रही थी, उसके यूं करवट बदल लेने पर फ़ौरन आंखें मीच गई। ज़रख़ान ने अधखुली आंखों से उसका यूं आंखें बंद करना देखा था। तो क्या वो जाग रही थी? ज़रख़ान अब्बासी के सोए सोए हवास बेदार होने लगे। वो पिछले एक हफ्ते से उस घर में उसके कमरे में मौजूद थी। वो उसे रोज़ाना बाकायदगी से हॉस्पिटल लेकर जाता था और ऑफिस से वापसी पर उसे घर ले आता था। डिनर करके वो कुछ देर मोबाइल इस्तेमाल करने के बाद खुद भी लेट जाया करता था और महरम को भी सोने का कह दिया करता था। हाँ, वो उसे सोने का कहकर करवट भी तो बदल लिया करता था। तो क्या वो सो जाया करती थी? ज़रख़ान ने पूरी आंखें खोलकर उसकी लज़रती पलकें देखीं। उसे याद आया वो रोज़ाना सुबह जागने में 9 बजा दिया करती थी, जबकि ज़रख़ान खुद 7 बजे ही उठ जाया करता था। तो क्या वो सारी सारी रात जागती रहती थी? वो खुद से पूछ रहा था। साइड टेबल से मोबाइल उठाकर उसने टाइम देखा। रात का 1:30 बज रहा था। वो खुद 11 बजे के बाद ही सो गया था। ज़रख़ान को हकीकतन उसके जागने पर तशवीश हुई। महरम, उसने पुकारा। उसकी खुमार आलूद आवाज़ सुनकर महरम का दिल सिकुड़ने लगा। उसने मज़ीद सख्ती से आंखें मींच लीं, जैसे जताना चाह रही हो कि वो सो रही है। उसकी इस मासूम अदा पर ज़रख़ान के लबों पर मुस्कुराहट अपनी जिप दिखलाकर गायब हो गई। ज़रख़ान ने अपनी साइड का लैंप ऑन किया। महरम, मैं जानता हूँ तुम जाग रही हो, आंखें खोलो। मुस्कुराती हुई सरगोशी नुमा आवाज़ थी। गैर होते दिल को संभालते हुए महरम ने आहिस्ता से पलकें वांकी। ज़रख़ान ने उसकी आंखों में नाचती वहशत कुछ हैरत से देखी। सोई क्यों नहीं तुम? वो नरमी से पूछ रहा था। महरम की आंखें नम होने लगीं। शिश, रोना नहीं। उसकी आंखों में चमकते आंसू देखकर वो कतरे सख्ती से बोला, बताओ मुझे, अभी तक सोई क्यों नहीं तुम? लहजे में हलावत थी। वो मुझे यहाँ नींद नींद नहीं आती कहते हुए वो रो पड़ी। तो इसलिए सुबह 9 बजे तक बिस्तर में घुसी रहती हो? ज़रख़ान ने उसे छेड़ा। वो तो रात को देर से आंख लगती है ना, तो इसलिए सुबह में पता नहीं चलता। वो आंसू पूछते हुए शर्मिंदगी से कह रही थी। ज़रख़ान उसकी शर्मिंदगी से महज़ूज़ हुआ। लेकिन अब तो तुम्हें यहाँ आए काफ़ी दिन हो चुके हैं, अब भी नींद नहीं आती तुम्हें? वो महज 7 दिनों को काफ़ी दिन बता रहा था। महरम ने निगाह झुका ली। मुझे रात को मोमी की कमी महसूस होती है। मैं उन्हें हक करके सोती थी, अब कैसे करूं उन्हें हक? वो तो हॉस्पिटल में हैं। पलकें झुकाकर कहती हुई वो फिर से रोने लगी। मोमी मुझे सारी रात याद आती रहती हैं। वो रोते हुए उससे अपना मसला शेयर कर रही थी। ज़रख़ान को हकीकतन उस पर तरस आया और ख़ुद पर गुस्सा आया। खुद तो वो आराम से सोता रहा और वो बेचारी जागती रही थी। उसकी तरफ नरमी से देखते हुए वो थोड़ा करीब हुआ। मुझे हक कर लो। उसकी झुकी हुई पलकों पर लटके आंसू
دیکھتے ہوئے وہ ہولے سے کہہ گیا۔ اس کی بات سن کر محرم نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ کان کی لویں سرخ ہونے لگیں، پانی بھری آنکھوں میں ایسا تاثر تھا جیسے کہہ رہی ہو توبہ کریں۔ زرخان نے اس کی بھر آئی ہوئی سبز آنکھوں میں دیکھا، بے حد قریب وہ ہرنی جیسی آنکھیں اپنے اندر سحر انگیزی رکھتی تھیں۔ دل میں پھر سے ہلچل ہوئی تھی، ایک زوردار لہر اٹھی تھی، لیکن اس بار وہ گھبرانے کے بجائے مسکرا دیا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ شوہر ہوں تمہارا، آؤ مجھے حق کر کے سو جاؤ۔ زرخان نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا، وہ فوراً پیچھے کو کھسکی۔ دل کی دھڑکنیں منتشر ہو رہی تھیں۔ ان دونوں کے درمیان بیڈ کے بیچوں رکھے کشنز زرخان کے قریب ہونے سے اپنی جگہ سے ہل چکے تھے۔ پگ پلیز مم میرے قریب مت آئیں، اسے نزدیک ہوتا دیکھ محرم نے التجا کی تھی۔ کیوں؟ اس کے چہرے پر اڑتی ہوائیاں دیکھ کر وہ مصنوعی سنجیدگی سے بولا، ورنہ اسے یوں گھبراتے شرماتے دیکھ کر اس کے دل میں گدگدی سی ہو رہی تھی۔ بتاؤ نا، کیوں نہ آؤں میں تمہارے قریب؟ بیوی ہو تم میری، زرخان نے اسے باور کروایا۔ ہاں بب، بیوی ہوں مم، مگر وی آر مسلمز، اس نے ہمت کر کے کہہ دیا۔ واٹ؟ اگر مسلم ہیں تو کیا ہم حگ نہیں کر سکتے؟ وہ اس کے عجیب و غریب منطق پر حیران ہوا۔ نہیں، کیونکہ ایسے گندے کام نان مسلمز کرتے ہیں، وہ بنا اٹکے جلدی جلدی بول گئی۔ لرزتی پلکوں کو چپکتے ہوئے وہ زرخان کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، جبکہ اس کی دلیل سن کر زرخان کے لیے حلق سے بے اختیار امڑتا قہقہ روکنا محال ہو گیا۔ جبکہ اسے یوں ہنستے دیکھ محرم کا چہرہ خفقت سے لال ہونے لگا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی، سچ کہہ رہی ہوں۔ وہ انڈین ڈراماز ہوتے ہیں نا، اس میں ہیرو ہیروئن کو چیپ سے حق کرتا ہے، وہ اپنی صفائی میں بڑی روانی سے بول رہی تھی، جبکہ زرخان بمشکل اپنی ہنسی روکنے میں کامیاب ہوا تھا۔ پھر ایک بھرپور نگاہ اس کے نازک وجود پر ڈالی۔ اسے پہلی بار اپنے اور اس کے رشتے کی نوعیت کا احساس ہو رہا تھا۔ چیپ ہگ مینز، نچلا ہونٹ دانتوں میں دبائے وہ بڑے غور سے اس کے چہرے پر پھیلتے حیا کے رنگ دیکھ رہا تھا۔ چیپ چیپ ہوتا ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، محرم کے لہجے میں خفگی تھی۔ زرخان کی شوخیہ نظروں اس کا دل دھڑکا رہی تھیں۔ اور تم بھی میری ایک بات سن لو، ہر ہسبینڈ وائف ہوتے ہیں، چاہے وہ مسلمز ہوں یا پھر نان مسلمز، ان میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ چیپ نہیں ہوتا، وہ جائز ہوتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بھاری لہجے میں بولتا وہ محرم کو بہت کچھ سمجھا گیا تھا۔ اس نے سینے سے لگے کشنز میں منہ چھپا لیا۔ وہ اپنی معصوم اداؤں سمیت بہت چپکے سے اس کے دل میں اتر گئی، اور اسے خبر بھی نہ ہوئی۔ ویسے کون سا ڈرامہ دیکھا تھا تم نے؟ وہ غیر سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ ناگن 3، کشن میں منہ چھپائے چھپائے ہی اس نے جواب دیا۔ ڈرامے کا نام سن کر زرخان کو پھر سے ہنسی آنے لگی۔ یہ کیسا نام ہے؟ اور فاطمہ موم تمہیں دیکھنے دیتی تھیں انڈین ڈرامے؟ وہ مصنوعی حیرت سے پوچھ رہا تھا۔ حقیقتاً وہ چاہتا تھا کہ محرم اس سے باتیں کرے، بالکل بھی نہیں۔ وہ تو ریدا کی بہن دیکھتی تھی نا، تب میں بھی چپکے سے ان کے گھر جا کر دیکھ لیتی تھی۔ وہ فوراً چہرہ اونچا کر کے بولی، تو اس میں حق والا سین کب آتا ہے؟ وہ پھر سے اس بات پر آ گیا، انداز پرشوق تھا۔ شروع میں تو ناگن کو ہیرو سے نفرت ہوتی ہے نا، پھر جب ان دونوں کو پیار ہو جاتا ہے تب تب وہ بولتے بولتے اٹکنے لگی۔ بولو نا، تب کیا؟ زرخان ہولے سے مسکرایا۔ تب وہ حق کرتے ہیں، نگاہ جھکا کر اس نے جیسے کسی جرم کا اعتراف کیا تھا۔ تو تم بھی کرو نا حق، ہم ہسبینڈ وائف ہیں، تم مجھے حق کر سکتی ہو۔ زرخان نے سرگوشی کی۔ محرم گھبرا گئی۔ مم میں نے بتایا تو ہے کہ پہلے ناگن کو پیار ہوا تھا، پھر انہوں نے حق کیا تھا۔ محرم نے اپنے تئیں اسے آگاہ کیا۔ تو تم بھی کرو پیار، تمہیں کس نے روکا ہے؟ زرخان کے کہنے پر اس کا دل شور مچانے لگا۔ وہ بڑی گہری نگاہوں سے اس کا شہابی چہرہ دیکھ رہا تھا۔ مم میں کروں پیار آپ سے؟ وہ اتنی پریشانی سے پوچھ رہی تھی جیسے زرخان نے کوئی بہت مشکل کام اسے سونپ دیا ہو۔ ہاں مجھ سے ہی، تم نے ہی تو کہا کہ حق کرنے سے پہلے پیار کرنا لازمی ہے، تو تم پہلے مجھ سے پیار کرو اور پھر مجھے حق کرنا۔
وہ بڑا آسان حل بتا رہا تھا، مگر حق کرنا ضروری ہے کیا؟ وہ شرم سے لال ہوئے جا رہی تھی۔ زرخان کے لبوں پر ایک خوبصورت مسکراہٹ بکھر گئی۔ ضروری تو بہت کچھ ہے، مگر فی الحال میرا ارادہ بس حق کا ہی ہے، اس لیے اب جلدی سے بتاؤ کب میرے سینے سے لگو گی؟ وہ بڑی بے باک گفتگو کر رہا تھا، یا شاید محرم کو ہی ایسا لگ رہا تھا۔ ابھی پیار نہیں ہوا مجھے آپ سے۔ وہ نگاہیں جھکائے سرخ چہرہ کشن کے پیچھے چھپانے کی کوشش کرتی ہوئی کہہ رہی تھی، تو بتاؤ نا کہ کب کرو گی؟ وہ بے تابی سے پوچھ رہا تھا۔ حقیقتاً وہ اس کے ننھے دماغ میں یہ بات ڈالنا چاہ رہا تھا کہ محرم کے لیے اب اگر کچھ اہم ہے تو وہ زرخان عباسی ہے۔ وہ خود کو اس کی شفاف آنکھوں میں دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کے کورے دل و دماغ اور وجود پر پورے زرخان عباسی کی چھاپ ہو۔ وہ ایسا ہی تھا یا شاید محرم کے معاملے میں ہو گیا تھا؟ کب کروں؟ آپ بتا دیں۔ وہ ایسے پوچھ رہی تھی جیسے پیار نہ ہو معمول کا کرنے والا کوئی کام ہو۔ اس کی اس ادا پر زرخان کا دل ڈگمگانے لگا۔ ابھی اسی وقت زرخان کا لب و لہجہ بوجھل ہو رہا تھا۔ ابھی تو نیند آ رہی ہے مم، میں سو جاتی ہوں، کچھ دن بعد کر لوں گی پیار، جلدی سے کہہ کر وہ کروٹ بدل گئی، کیونکہ زرخان کی بدلتی نگاہیں اس کا دل دھڑکا رہی تھیں۔ پھر حق بھی کرو گی نا؟ زرخان کا لہجہ مسکاتا ہوا تھا۔ مم، مجھے نہیں پتا۔ وہ ادھر رخ کیے ہی جلدی سے بولی۔ زرخان نے بمشکل اپنا کہکا قابو کیا اور قدرے کھسک کر اپنی سائڈ پر ہو گیا۔ پھر ایک بھرپور نگاہ اس کی پشت پر ڈالی جو اس کی نیند خراب کر کے شاید واقعی سو چکی تھی۔ 2 دن ہو چکے تھے وہ آفس نہیں گئی تھی، جانے کا حوصلہ ہی نہیں تھا اس میں۔ اپنی بے خودی پر عجیب سی شرمندگی ہو رہی تھی جس کے زیر اثر وہ گھر میں ہی چھپی بیٹھی تھی۔ شام اپنے پر سمیٹتی رات کو خوش آمدید کہہ رہی تھی۔ ندا مٹر قیمہ پکا چکی تھی اور چونکہ آج وہ گھر ہی تھی اس لیے اس نے زبردستی ندا کو سلمیٰ جہاں کے کمرے میں بھیجا اور خود آٹا گوندھ کر اب روٹیاں بنانے لگی۔ توے پر گول گول روٹیاں سینکتی وہ مسلسل نم ہوتی آنکھوں کو چپک رہی تھی۔ مگر مجھے یہاں ایسے بیٹھنا اچھا لگ رہا ہے، وہ اس کے قدموں میں بیٹھا کہہ رہا تھا۔ زمل نے آنکھیں جھپکی، منظر غائب ہو چکا تھا، توے پر پڑی روٹی جلنے لگی تھی۔ کیا تھا اس کی ہر بات کا مطلب؟ کیا وہ بھی اس کے لیے جذبات رکھتا تھا؟ اگر ہاں تو پھر اتنا بے مہر کیوں تھا؟ وہ جانے بھی تو نہیں دیتے، اپناتے بھی نہیں ہیں۔ آنسو صاف کرتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی کہ وہ اتنی بھولی بھی نہیں تھی، تو پھر کیوں وہ ایسا کر رہا تھا؟ کون سا کھیل تھا جو وہ اس کے جذبات کے ساتھ کھیل رہا تھا؟ سمل نے آخری روٹی توے پر ڈالی، جذبات کی رو میں بہتی آخر میں وہ اپنا ہاتھ بری طرح جلا بیٹھی تھی۔ اس کی چیخ سن کر ندا بھاگی چلی آئی۔ اللہ جی، یہ کیا کر لیا زمل آپی؟ میں کہہ بھی رہی تھی کہ مجھے کر لینے دیں، مگر آپ نے میری ایک نہیں سنی۔ اب دیکھ لیا نا نتیجہ؟ وہ اس کی کلائی تھام کر بالکل اون کے انداز میں اسے ڈانٹ رہی تھی۔ زمل روتے روتے ہنس پڑی۔ ندا کو اس کی دماغی حالت پر شبہ ہونے لگا۔ اب ایسے ہنس کیوں رہی ہیں؟ ہاتھ کی پشت پر انگوٹھے والی سائیڈ سرخ ہو رہی تھی۔ تمہارے یوں ڈانٹنے سے مجھے اون یاد آ گیا، زمل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اون کے نام پر ندا کے چہرے پر پھول کھلنے لگے۔ ابھی تو گئے ہیں وہ، پھر سے یاد آ گئے؟ نگاہ جھکا کر اس کے ہاتھ پر برنال لگاتی وہ غیر سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ جی ہاں، کیونکہ مجھے میرا بھائی ہر وقت یاد رہتا ہے، زمل نے نرمی سے کہا۔ ہاتھ کی تکلیف جاتی، لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ اب آپ کی یادوں میں کوئی اور بھی مؤخر رہنے لگا ہے۔ ندا نے آنکھ مارتے ہوئے تھوڑی سی زبان باہر نکالی۔ زمل نے فوراً اسے گھورا۔ ان گھوریوں سے کام نہیں چلنے والا، بتانا تو آپ کو پڑے گا ہی، آج نہ سہی پھر کبھی سہی۔ کندھے اچکاتے ہوئے وہ ہنستے ہوئے بولی۔ دونوں نند بھاوج مسکراتی ہوئی سلمیٰ جہاں کے کمرے میں چلی آئیں۔ امی کو پتہ تو نہیں چلا؟ زمل نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ نہیں، آنٹی سو رہی ہیں، بچت ہو گئی آپ کی، ورنہ میری شامت پکی تھی کہ آپ سے کام کیوں کروایا۔
निदा ने फिर से गैर संजीदगी का मुजाहिरा किया। जिमल ने उसकी पीठ पर हौले से मुक्का मारा। झूठी, शर्म नहीं आ रही तुम्हें मेरी अम्मी पर गलत इल्ज़ाम लगाते हुए? जिमल ने मसनूई आंखें दिखाई। नहीं, वो इस बार ऑन आए थे ना, तो मेरी सारी शर्म अपने साथ ही ले गए, कहकर निदा ने अपना निचला लब दांतों में दबा लिया। निदा, तुम वाकई बेशर्म लग रही हो, जिमल ने हंसते हुए कहा। निदा ने बामुश्किल अपना कहकर रोका। बस करो शैतान लड़की, अम्मी सो रही हैं। जिमल ने अपनी हंसी रोकते हुए उसे तनबीह की। निदा ने अच्छे बच्चों की तरह इस बात में सर हिला दिया। अरे, मुझे अब ख्याल आया, ये अम्मी किस टाइम पर सो रही हैं? मगरिब के वक्त तो कभी नहीं सोईं। अम्मी, तबीयत तो ठीक है अम्मी की? जिमल को अचानक तशवीश हुई। हाँ, तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी मुझे। मैंने अंदर आते ही आंटी को ब्लड प्रेशर की गोली खिला दी थी, बस तब से ही आंखें बंद किए पड़ी हैं, निदा ने संजीदगी से कहा। जिमल फिक्रमंदी से उनकी तरफ बढ़ी। अम्मी, तबीयत ठीक है आपकी? जिमल ने आहिस्तगी से उनके चेहरे से चादर हटाई। क्या हुआ? आवाज़ बोझल थी। उन्हें देखकर जिमल की जान में जान आई। कुछ नहीं, मैं कह रही थी कि खाना खा लेती आप? उसने मोहब्बत से कहा। हम, चलो ले आओ, मैं ज़रा मुंह धो कर आऊं। कहते हुए वो उठ बैठी। उन्हें वॉशरूम का रुख करते देख जिमल और निदा किचन में चली गईं। फिर खुशगवार माहौल में खाना खाया गया। मामूल के मुताबिक निदा 11 बजे तक सलमा जहां और जिमल के मुश्तरका कमरे में बैठी ऑन की बातें करती रहीं। सलमा जहां तो 10 बजते ही सो गई थी। 11 बजे के करीब निदा भी उसे शब्बा खैर कहकर अपने कमरे में चली गई। तन्हा होते ही उसके मुस्कुराते लब सिकुड़े थे। वो थकी थकी सी अपनी चारपाई पर लेट गई। चादर मुंह तक तान कर वो सोने की कोशिश करने लगी, मगर यादों के जहरीले नाग उसे फिर से डसने लगे। उस रात के बाद फिर से एक नया सूरज तलू हो जाने वाला था। फिर से एक थका देने वाले दिन की शुरुआत। जिमल सोच रही थी कि कल सुबह भी ऑफिस नहीं जाएगी। वैसे भी आज सारा दिन वो मुंतज़िर रही थी, मगर ऑफिस से कोई कॉल नहीं आई थी। सो अब वो कदरे मुतमईन सी होकर सोने की कोशिश करने लगी। करवटें बदल बदल कर आखिर उसकी आंख लग ही गई। उसे सोए हुए अभी ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी जब तकिए के साइड बड़ा मोबाइल बजने लगा। पहली ही बेल पर उसकी नींद टूट गई थी। जिमल ने मुंह बसोरते हुए शोर करता मोबाइल पकड़ा और पहली फुर्सत में तो मोबाइल साइलेंट पर लगाया। फिर स्क्रीन पर चमकता अननोन नंबर देखा। कच्ची नींद टूट जाने के बाइस गुलाबी पड़ती आंखों को मुश्किल खोल कर उसने नंबर पहचानने की कोशिश की, मगर वो अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हो पाई थी। मोबाइल की स्क्रीन बुझ गई। जिमल ने आराम से मोबाइल तकिए के नीचे घुसाना चाहा, मगर फिर से उसी नंबर से कॉल आ रही थी। उसे फिक्र होने लगी, जाने कौन था। कुछ सेकंड्स शशोपेश में मुब्तला रहने के बाद उसने कॉल पिक करके फ़ोन कान से लगाया। दूसरी तरफ से जब कुछ देर तक कोई आवाज़ न आई तो वो उजलत में बोली, हेलो, कौन? जिमल की नींद के बायस खुमार आलूद आवाज़ सुनकर दूसरी जानिब मौजूद शख्स के लबों पर मुस्कुराहट आई थी। कैसी लगती होगी वो सोते हुए, नींद से जागकर उसकी सब्ज आंखों में जब डोरे पड़ते होंगे, तब कैसी ख्वाबनाक लगती होंगी उसकी आंखें। रात के दूसरे पहर शाह का दिल जाने क्या क्या सोच रहा था। हेलो, कौन है भाई? आवाज़ में झंझलाहट थी। मेरी नींद हराम करके आप खुद कैसे सो सकती हैं मिस जिमल? शहबाज हसन का भारी और दिलकश संजीदा लहजा जिमल के पूरे वजूद में करंट दौड़ा गया था। वो एक झटके से उठकर बैठी। आंखें पूरी खुल चुकी थीं। सर आप? धूप निकलते हुए वो बामुश्किल बोली। हकीकतन उसका हलक खुश्क हो रहा था। जी मैं ही हूँ। आप बताएं कि 2 दिन से आप किस दुनिया में गायब हैं? वो बड़ी संजीदगी से दरियाफ्त कर रहा था। स्पीकर से भरती आवाज़ से ही लहजे में सर्द महरी का अंसर वाज़िह हो रहा था। जिमल ने अपनी पेशानी मसली। कहीं भी नहीं, यहीं इसी दुनिया में, अपने घर में हूँ। जिमल ने धीमी आवाज़ में जवाब दिया। इस वक्त तो खैर आपको आपके घर ही होना चाहिए था, मगर कल सुबह ठीक 9 बजे आपको ऑफिस में होना चाहिए। बाकी बात सुबह ही होगी। अभी आप सो जाएं। शहबाज हसन ने ज़रा सख्ती से कहा। मैं नहीं आ पाऊंगी सर, वो जल्दी से बोली, मबादा वो कॉल ही डिस्कनेक्ट ना कर दे। व्हाट? आप बता सकती हैं कि आपके साथ प्रॉब्लम क्या है? आप बिना बताए पहले ही 2 छुट्टियां कर चुकी हैं और अब फिर सुबह आने से इनकार कर रही हैं। वजह बताना पसंद करेंगी आप? जिमल के मुंह से इनकार सुनकर दूसरी तरफ से शहबाज हसन का दिमाग घूम गया था। उसे उस बेवकूफ़ लड़के पर गुस्सा आ रहा था। मम, मेरी तबीयत ठीक नहीं है सर।
صبح نہیں آ پاؤں گی، پرسوں آ جاؤں گی۔ زمل منمنائی، کیا ہوا آپ کی طبیعت کو؟ دوسری طرف وہ فوراً نرم پڑا۔ زمل کو جھوٹ بولنے پر شرمندگی ہوئی، مگر اب کیا کرتی؟ کہہ تو چکی تھی کہ طبیعت خراب ہے، بخار ہو رہا ہے 2 دن سے۔ اس نے بہانہ گھڑا، جبکہ شہباز حسن اس کی آواز کی لڑکھڑاہٹ سے اس کے بخار کی نوعیت سمجھ گیا تھا۔ اوکے فائن، 2 دن ہو چکے ہیں، اب تک اتر گیا ہوگا۔ صبح آپ آفس آ جائیے گا۔ شاہ نے لبوں پر امڑتی مسکراہٹ روک کر لہجے کو سنجیدہ بنایا۔ جانتا تھا کہ وہ اس کا سامنا کرنے سے کترا رہی ہے، لیکن سر زمل گھگیائی۔ کوئی لیکن ویکن نہیں، اگر صبح 9 بجے آپ مجھے اپنے کیبن میں نظر نہ آئیں تو میں ٹھیک آدھے گھنٹے بعد آپ کی عیادت کرنے آپ کے گھر آ جاؤں گا۔ شہباز حسن کا لہجہ مسکراتا ہوا تھا۔ زمل کو تو یہی لگا۔ اوکے، زمل نے خفگی سے کہا۔ گڈ نائٹ، آہستگی سے کہہ کر شہباز حسن نے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ زمل جواب میں گڈ نائٹ بھی نہ کہہ پائی۔ جسم میں تھکاوٹ اترنے لگی، وہ واپس لیٹ گئی۔ دل کی دھڑکنوں کی رفتار کچھ سست سی تھی۔ اس نے تھکی تھکی سی آنکھیں موت لیں۔ بن کہے سن کبھی آہٹیں میرے دل کی، علیزہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ آج پاسبل نہیں ہے۔ کہتے ہوئے زرخان کے لہجے میں سختی در آئی۔ فون کان سے لگائے وہ گلاس وال کے پاس کھڑا ہوا تھا۔ لیکن کیوں؟ زرخان، پرابلم کیا ہے؟ 1 مہینہ ہونے کو ہے اور میں نے تمہیں دیکھا تک نہیں۔ میں مزید صبر نہیں کر سکتی۔ آج تمہارے آفس آ رہی ہوں۔ دوسری طرف وہ خفگی سے بولی، میں آفس نہیں ہوں۔ زرخان نے آہستگی سے کہا، تو پھر کہاں ہو تم؟ جہاں بھی ہو میں وہاں آ جاتی ہوں، بٹ پلیز زرخان، مجھے تڑپانا بند کرو، میں تم سے ملنا چاہتی ہوں، مجھ سے مل لو پلیز۔ بولتے بولتے اس کا گلا رند گیا۔ زرخان پل بھر کو بے چین ہوا۔ اس نے پلٹ کر سوئی ہوئی محرم کو دیکھا۔ صبح کے 9:30 ہو رہے تھے اور وہ ہنوز سو رہی تھی۔ جسٹ ریلیکس، ہم ملیں گے، بٹ آج میں بہت بزی ہوں لیزا، کل شام میں ملتے ہیں، ابھی فون رکھو تم۔ زرخان نے سنجیدگی سے کہا، تم ہر بار یہی کرتے ہو، کل ملنے کے لیے دونوں کی رضامندی ہونی چاہیے، مگر تم فیصلہ سنا کر فون رکھنے کا کہہ رہے ہو، اور خود رکھ دو فون، میں نہیں رکھوں گی۔ دوسری طرف وہ اس کی بات سن کر چڑ گئی تھی۔ جب بھی وہ دونوں کال پر بات کیا کرتے تھے، زرخان خود سے کال ڈسکنیکٹ نہیں کرتا تھا، ہمیشہ علیزہ کو ہی کہتا، اور اس طرح بات تھوڑی اور لمبی ہو جایا کرتی تھی، مگر آخر میں علیزہ ہی کال ڈسکنیکٹ کیا کرتی۔ شاید وہ اس کی محبت کا احترام کرتا تھا۔ تمہیں پتہ ہے کہ میں ہمیشہ فیصلہ سنانے کا ہی عادی ہوں، اور تم میری عادتوں سے بخوبی واقف ہو، پھر بھی شکوہ بنتا تو نہیں ہے؟ وہ محرم کے سوئے ہوئے بے خبر وجود کو دیکھتے ہوئے خلاف معمول نرمی سے کہہ رہا تھا، جبکہ علیزہ اس کی آواز میں گلی چاشنی کو محسوس کر کے سرشار سی ہو گئی۔ اوکے فائن، کل کتنے بجے؟ وہ فوراً مان گئی، وہ میں بتا دوں گا، بٹ ابھی فون رکھ رہا ہوں، مجھے بہت امپورٹنٹ کام ہے، کہہ کر اس نے بنا اس کی بات سنے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ اس نے پہلی بار اس کی کال خود سے ڈسکنیکٹ کی تھی، جس کا احساس زرخان کو تو نہیں ہوا تھا، مگر دوسری جانب علیزہ حیرت سے اپنے موبائل کی اسکرین کو گھور رہی تھی۔ جبکہ موبائل بیڈ پر پھینکتے ہوئے وہ محرم کی طرف بڑھا، اس کے چہرے پہ بکھرے براؤن بالوں کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے پیچھے ہٹاتے ہوئے زرخان نے اسے ہولے سے پکارا، ہنی۔ اس کی ٹھنڈی انگلیوں کے لمس سے وہ ذرا سا کسمسائی۔ زرخان نے نرمی سے اپنی شہادت کی انگلی سے اس کی بند پلکوں کو چھوا، گنہری پلکیں اس کی اس جسارت پر لرز اٹھیں۔ زرخان کی شہد رنگ آنکھوں میں شوق اترنے لگا۔ محرم اٹھو، زرخان نے اس کے بال سہلاتے، تبھی اس کے موبائل پر بیل ہوئی تھی۔ آواز اتنی تیز تو ضرور تھی کہ محرم کی نیند ٹوٹ گئی۔ زرخان نے ہاتھ بڑھا کر موبائل اٹھایا اور چمکتی اسکرین کو دیکھا۔ علیزہ کی کال تھی۔ زرخان کی پیشانی پر پل پڑ گئے۔ مونچھوں تلے دبے لب سختی سے بھینچتے ہوئے اس نے کال پک کر لی۔ واٹس رانگ؟ لہجے میں درشتگی تھی۔ نگاہیں محرم کے بکھرے بکھرے سراپے پر تھیں، جبکہ اسے اپنے قریب بیٹھے دیکھ کر محرم سیدھی ہو کر بیٹھ چکی تھی۔
تکیے کے پاس پڑا دوپٹہ جلدی سے شانوں پر پھیلایا تھا۔ زرخان کے لب اس کی بدحواسی پر ہولے سے مسکرائے تھے، جبکہ دوسری جانب علیزہ کہہ رہی تھی، "ناٹ ود می، اٹس ود یورز۔ خان، تم بتاؤ کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟" علیزے کی آواز میں ناراضگی تھی۔ محرم نے شانوں پر بکھرے بال سمیٹ لیے اور سرعت سے بیڈ سے اتری۔ "میں نے کیا کیا ہے؟" کہتے ہوئے اس نے واش روم میں گھستی محرم کی پشت کو دیکھا۔ "تم خود سے پوچھو کہ تم نے کیا کیا ہے۔ کتنا عجیب بیہیو کر رہے ہو تم یار۔ ابھی کچھ دیر پہلے تم نے میری بات سنے بغیر ہی کال ڈسکنیکٹ کر دی، اور اب کال پک کرتے ہی اتنا روڈ انداز۔ زرخان پلیز، میں پریشان ہو رہی ہوں، تم مجھ سے آج ہی مل لو نا"۔ وہ ملتجی ہوئی۔ زرخان کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی۔ "میں تمہیں کل کا کہہ چکا ہوں علیزہ، تمہارے بار بار یوں مجھے کال کرنے سے میں اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ میں نے کہا نا کہ ضروری کام ہے"۔ مجھے ایک ایک لفظ پر زور دیتا وہ سخت بیزار ہو رہا تھا، لیکن زرخان دوسری جانب وہ رونے لگی۔ "علیزے، یو آر ویسٹنگ مائی ٹائم"۔ وہ قدرے سرد مہری سے بولا۔ علیزے کو اس کی بے مہری پر پہلے سے بڑھ کر رونا آیا۔ "تمہیں پتہ ہے مسٹر عباسی، دنیا کے سب سے برے انسان ہو تم، سب سے برے"۔ وہ فون پر ہی چلائی تھی، "فون رکھو، آئی نو دیٹ"۔ اس کے شکوے پر زرخان کے انداز میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ "رکھ رہی ہوں، مگر اب تم سے کبھی بات نہیں کروں گی"۔ غصے سے کہہ کر اس نے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ زرخان کی پیشانی پر تفکر کی لکیریں نمودار ہونے لگی۔ علیزہ جعفری کبھی بھی اس کے لیے اہم نہیں رہی تھی۔ کالج میں ہی اس سے زرخان کی ملاقات ہوئی تھی اور اپنی جی توڑ کوششوں سے پہلے اس کی بیسٹ فرینڈ بننے میں کامیاب ہوئی تھی، اور پھر بہت جلد اس نے سب سے اپنا تعارف زرخان کی منگیتر کے طور پر کروانا شروع کر دیا تھا۔ زرخان عباسی نے بات کو سیریس تب لیا جب وہ اپنے لیے آنے والے پرپوزل سے انکار کرنے لگی، اور پھر بڑے آرام سے اسے آگاہ کرتی کہ اس نے فلاں کے پرپوزل کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ زرخان جس قدر بکھر چکا تھا، اس کے بعد وہ اپنی زندگی شروع کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ ایسے میں بخش اور علیزے ہی تھے جنہوں نے کسی صورت اسے اکیلا نہیں چھوڑا تھا۔ نتیجتاً وہ چند سال پہلے علیزہ کا پرپوزل ایکسیپٹ کر چکا تھا۔ زرخان نے اس کا پرپوزل کیا ایکسیپٹ کیا، علیزے تو جیسے زندگی کی نوید مل گئی تھی۔ اس کا جب دل کرتا دھڑلے سے عباسی ہاؤس چلی آتی، اور پھر حقیقتاً ملازموں کی شامت آ جاتی۔ زرخان کو یہ پسند ہے یہ پکاؤ، زرخان کو یہ ناپسند ہے یہ مت پکاؤ۔ کہیں سے اسے پردوں کا کلر بہت ڈل لگ رہا ہوتا تو وہ اسی وقت پردے چینج کروا دیتی۔ کبھی گارڈن میں چلی جاتی تو "ایسے نہیں ایسے کرو" کہہ کہہ کر مالیوں کا سر کھا لیتی۔ گھر کا ایک ایک ملازم علیزہ سے واقف تھا۔ تو فرینڈز، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ امید ہے آپ لوگوں کو آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور کامنٹس کرنا مت بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔